باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ادارے کی بنیاد 69 میں رکھی گئی. اس سے پہلے جامعہ حنفیہ انوارالعلوم جس میں 45 سال میں نے وہاں خدمت کی، وہاں دورہ حدیث شروع تھا. یہاں بھی پہلی ابتدا ہمارے مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو اس سال یہاں دورہ شروع ہوا. یہ تسلسل جاری ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بچیاں بھی جن کو اللہ نے سعادت دی وہ دورہ حدیث میں تھی، اور ان کے والدین کوئی چترال سے، کوئی دیر سے، کوئی کشمیر سے آئے ہوئے تھے. اس لیے ہم نے جانا تھا تو ہم نے بخاری شریف کا آپ ان کے بچیوں کے لیے وہ زور کے بعد 2 بجے سے 3 بجے تک وہ تقریب رہی. صبح سے مستورات کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں آخری بخاری شریف جس میں ہمارے طالبات شریف تھی، اس لیے اس وقت ہمیں اس کی تقریب کرنی پڑی. ہمارے طلباء کرام جو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ وہ 6 سال پہلے مسلسل یہ علوم حاصل کرتے رہے، اور اس سال وہ دورہ وقوف رہنے میں پہنچے. دورہ وقوف رہنے وہ ہے کہ جس کے بعد 1 سال بعد آپ دورہ حدیث کر کے آپ عالم ہوں گے، آپ کے سر پر دستار فضیلت ہوگی. یہ طلباء کرام بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے پوری سال محنت کر کے اور دورہ وقوف رہنے کی تکمیل کر دی. آج اس میں مشکات شریف جو تمام شرح ستہ کا خلاصہ ہے، جس میں بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ تمام احادیث کا وہ کہ یہ نچوڑ ہے اور جس پر محنت کی گئی ہے. تو اس عجیب کتاب کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے جب تلاوت ہوئی ہے اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب مشکات نے بھی وہی انداز اختیار کیا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا کہ اپنے کتاب کا آغاز کتاب الایمان پھر کتاب العلم وہاں سے آغاز کیا، کیونکہ انسان کی نجات کا دارمدار 2 چیزوں پر ہے، عقائد حقہ اور اعمال صالحہ. عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اعمال شریعت کے مطابق ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے. اگر کوئی چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے کسی دوسری نیکی کی وجہ سے، یا انبیاء علیہ السلام کی سفارش سے اللہ معاف فرما دیں گے، یا اولیاء اللہ کی سفارش سے، یا اپنے استاد اپنے شیخ کی سفارش سے، یا اہل علم کی سفارش سے اللہ اس کی خلاصی فرما دیں گے. اگر نہ بھی ہو سکے تو کم از کم اپنے گناہ کی سزا بھگتی آخر جہنم سے نکلے گا. لیکن 2 چیزوں کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو وہ آدمی نکل نہیں سکتا. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد حقہ. اگر عقیدے کے اندر کمزوری ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی بنیاد ہی نہیں ہے تو باقی اعمال کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی. اگر اعمال بھی قبول نہیں ہو رہے تو آپ کے پاس کوئی ذخیرہ ہے نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا قرآن پاک میں سورہ کاف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کر دے. ماشاءاللہ سب اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے 2 کام کرو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے اعمال میرے حبیب
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करो। वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। बस ये आपकी बुनियाद होगी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल इल्म से शुरू किया, इसलिए साहिब मिशकात ने भी किताबुल इल्म से शुरू किया, किताबुल ईमान से शुरू किया। इमाम बुखारी ने बाद में किताबुल इल्म ले आई, क्योंकि इल्म के बगैर अमल करना मुश्किल है। अगर आप हुजूर के हिदायत के खिलाफ अमल करेंगे तो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होगा। इस एतबार से और हुजूर के इरशादात के तरीके के मुताबिक अमल करना, हुजूर के इरशादात का पढ़ना जरूरी है। इस एतबार से इमाम बुखारी ले आए किताबुल इल्म, साहिब मिशकात में ले आए किताबुल इल्म। इसके बाद जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अक़वाल बयान करके, तहारत के, जिहाद के और तफसीर के, ग़ज़वात के, हुजूर के सीरत, सहाबा किराम के मनाक़िब बयान करके आखिर इमाम बुखारी कहता है कि दीन के जितने अबवाब थे वो तो मैंने मुकम्मल करके, और इस किताब पर इतनी मैंने मेहनत की कि असाहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह अल बुखारी, सारी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक़ है। लिहाजा अब जब इस पर अमल करोगे और करना जरूरी है तो आप तैयारी करें आखिरत की, और आखिरत की तैयारी किसी होगी कि अल्लाह को अब्दुल्लाह शरीक मानकर उसकी अजमत को साफ रखकर उसकी तारीफ करो, और उसकी तारीफें करते करते दुनिया से चले जाओ। तो आखिरी हदीस ले आए, कलिमताने हबीबताने इला रहमाने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने अलल मीज़ाने। सब पढ़ो सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ज़बान पर अदा करती हुई कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन नामाए आमाल में जब तोले जाएंगे तो जमीन आसमान जैसे आपके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो, रोए जमीन के दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो, दरिया की मछलियों से ज्यादा हो। इन कलमों का सवाब एक पढ़ने में, आपके गुनाह दूसरे पढ़ने में, इस सवाब वाला कलमा भारी हो जाएगा, आप जन्नत में जाएंगे। वो कलमे क्या? सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। सुभानअल्लाह अल्लाह की तक़दीस बयान है, बिहम्दिही अल्लाह की तारीफ बयान है, सुभानअल्लाहिल अज़ीम में अल्लाह की अज़मत बयान है। जब अल्लाह को अब्दुल्लाह शरीक मानकर उसके नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए, उसकी बंदगी करते हुए, उसकी अज़मत दिल में रखकर कि वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, कादिर है, और फिर जब इस अकीदे पर जाओगे तो सीधे जन्नत में चले जाओगे। साहिब मिशकात आखिरी जो हदीस लाते हैं सब बयान करके कहते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए लोगों, कुंतुम खैर उम्मतिन, इस आयत की तशरीह करती है कि तुम अल्लाह के इल्म में अज़ल से बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जैसे तुम्हारे नबी सारे कायनात से आला, नूरियों से आला, नारियों से आला, खातियों से आला, नबियों से आला, वलियों से आला, कुतुबों से आला, गौसों से आला, अबरार से आला, अखियार से आला, नुक़बा से आला, नुजबा से आला है। ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम भी सारी उम्मतों से बोलो आला। लेकिन आला कब हो, कब बनोगे? उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों को सिर्फ पेट पालने के लिए, कारोबार के लिए नहीं है। उखरिजत लिन्नास, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा
پیدا کیا، کیونکہ جیسے حضرت نے فرمایا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ایسے مجاہدین کو اللہ قائم دائم فرمائے، دشمن کی شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، جیسے انہوں نے فرمایا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام جاتے، دوسرا نبی آتا لوگوں کی اصلاح کے لیے، جب ان میں بگاڑ ہوتی قوم میں نبی اصلاح کرتا، لیکن حضور جب آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین، لا نبی آبادی، تو بعد میں قوم کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوگی تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے پیارے حبیب کی امت کو اٹھایا۔ سب سے پہلے وہ امت میں صحابہ کی جماعت آئی، آپ نے دیکھا، اور ان کی شان جو اللہ سے بیان ہوئی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی وہ جماعت ہے، آپ یہ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1.25 لاکھ، تو صحابہ کرام کی تعداد بھی بولو 1.25 لاکھ، وہ بھی 1.25 لاکھ، یہ بھی۔ انبیاء علیہ السلام میں 313 رسول ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب، نئی شریعت ملتی ہے، رسول نبیوں میں افضل۔ حضور کے ساتھ جب یوم الفرقان بدر کے میدان میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بولو، یہ بھی 313۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں رسول افضل، صحابہ کرام میں بدری صحابہ افضل۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتے فَفَرُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، جو مرضی کرتے جاؤ میں نے جنت تمہاری قسمت میں لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد بھی پوری کی۔ پھر 313 انبیاء علیہ السلام میں 4 رسول اولو العزم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور کی بھی 313 میں 4 اولو العزم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی شریف۔ سمجھے میری بات کو؟ وہ بھی 313، یہ بھی 313، یہ بھی 4، وہ بھی 4۔ کیا مطلب؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات کا اور 1.25 لاکھ نبیوں کے امانتوں کا امین جب اللہ نے پیارے حبیب کو بنایا تو حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو 1.25 لاکھ صحابہ کی امانتیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی امانتیں 1.25 لاکھ صحابہ کے حوالے کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام پر تنقید حرام ہے، وہاں صحابہ پر بھی تنقید حرام ہے۔ ایک صحابی، ایک نبی کے امانت کا امین ہے، اور جب وہ دنیا سے گئے اللہ نے اس سلسلے کو قائم رکھا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اب یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک یہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے اس امت کی ذمہ داری رکھی، نبی نے تو آنا نہیں، لہذا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، آپ نے جو اساتذہ کے نے آپ پر محنت کی، آپ نے پورے سال یہ محنت سے کام لے کر اس درجے تک پہنچ گئے، اب اس کو کتاب کو ٹھپ کر کے آپ نے رکھنی نہیں، بلکہ آپ نے اس کو لے کر اگر اس کو پھیرانا ہے، اور جب پھیراؤ گے تو اللہ تعالیٰ جیسے طالب علم کا مقام ہے، ان الملائکۃ تدعو اجنحتہا لذل طالب علم، کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پاک فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر آپ جب عالم بنیں گے تو آپ نبی کے وارث بن گئے۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس کو اللہ نے علم دیا اللہ نے بہت بڑا خزانہ اس کو دیا۔ لہذا آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی، کنتم خیر امۃ، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انتم تتمون 70 امتاً، بڑی بڑی امتیں جو انبیاء علیہ السلام کی تھی، چھوٹی تو بہت 70 تھی، اور آپ نے ان کی تکمیل کر دی۔
جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اللہ کے اس امت کے بعد کوئی امتی بھی نہیں آئیں گے۔ بس خدا فرما شریعت ختم کر، بر رسول ایمان رسالت ختم کر، خدمتی ساتھی کری ورما پوجا، داد ہمارا آخری جانے کے داش، یہ آخری ہے اللہ نے ہمیں آب حیات دے کر کتاب و سنت کی روشنی میں اسی کو اپنا کر سینے سے لگا کر اگر اپنی دستور حیات ذات حیات بنا کر اگر آگے چلیں گے، اللہ رب العزت کے امداد شامل حال ہوگی، ہم خیر الامت میں شامل ہوں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے اس کی تکمیل کر دی، انتم خیرها و اکرمها، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، ساری امتوں سے باعزت ہو۔ اللہ کے دربار میں اپنے مقام کو پہچان لو، اگر مقام کو پہچان لو گے آپ کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا یا عالم کشف میں دیکھا کہ ساری دنیا اکٹھی ہے بڑے میدان میں، اور تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پیچھے ان کی امتیں بیٹھی ہوئی ہیں، درمیان میں دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سب کی نظریں نیچے ہیں، حضور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر اور جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کی مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام؟ حضور نے فرمایا نعم۔ فرمایا اتنا بڑا مقام دیا؟ فرمایا کام جو بڑا ہے، کام جو نبیوں والا ہے، تو مقام بھی اونچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی سے امتحان لے لوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور نے فرمایا ہاں لے لے۔ اب سب کے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل گئی کہ سب دنیا موجود ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں اور سارے امتی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں امتحان، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام؟ اور میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، چلتے چلتے اپنا شجر نسب آدم علیہ السلام سے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو صرف نام پوچھا تھا، آپ نے اتنا بڑا شجرہ کیوں پیش کیا؟ عرض کیا کہ حضرت کی اجازت ہو میں بھی کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جب اللہ نے کوئی طور پر فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا کہنا کافی تھا یہ آسان اللہ میری لاٹھی ہے کہ اب یہ تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ توکل علیہ وحوش بعلی غنمی ولیفیہ مآرب اخری، یہ اتنی تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیں۔ عرض کیا اصل میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا، آپ نے جی چاہتا تھا کہ بات لمبی ہوتی جائے، آپ اللہ پوچھتے جائیں، آپ بتاتے جائیں، آپ سوال کرتے جائیں، اللہ بتاتے جائیں۔ آج بھی مجھے موقع ملا بنی اسرائیل کی جلیل قدر پیغمبر کے بارے میں پڑھتے تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا، آج دیدار ہو گیا۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ سوال کرتے جائیں اور میں جواب دیتا جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا محمد، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میرے دوستو۔ علماء کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یہ کوئی معمولی مقام نہیں، اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ دنیا کے لالچ میں آ کر
بہت سے طالب علم پڑھ کر کوئی ٹھیکیداری شروع کر لیتے ہیں، کوئی ذمہ داری شروع کر لیتے ہیں، کوئی دکانداری شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کام بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ نبوت والا کام ہے. اس کام کو چلاؤ گے اللہ روزی آپ کو آسمان سے غیب سے دیں گے. ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیات پر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْكِتَابِ أَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. حضرت لاہوری فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ أَقَامَ الْقُرْآنَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اللہ چاروں طرف سے روزی دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس روزی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. روزی کے پیچھے مت دوڑو، روزی تمہارے پیچھے آئے گی. تم اللہ کے دین کو لے کر آگے پھیلاؤ. اور کس طرح حضرت نے فرمایا کہ اعتقاد کے ساتھ قوم کو جوڑنے کی کوشش کرو. اللہ کے پیارے حبیب کی یہ تین حقوق کے امت کے اوپر اور تین رشتے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ عظمت ہے. دوسرے اطاعت ہے. تیسری محبت ہے. سب سے اعلیٰ افضل اصلی حضور کو سمجھنا. اور جب سب سے اعلیٰ ہے پھر غلامی انہی کی کرنا. جب غلامی کرو گے راستے میں رکاوٹ آئے گی. سب سے توڑ کر حضور کا رشتہ جوڑو گے تو آپ شیدائی بن جاؤ گے. اگر مخلوق کا رشتہ کے لحاظ کر کے حضور کا رشتہ توڑو گے تو حلوائی بن جاؤ گے. اس اعتبار سے یہ تین حق کے بعد پھر حضور کے ساتھ تین نسبتیں ہیں. اولاد رسول ہے، اصحاب رسول ہے، ازواج رسول ہے. یہ تین رشتے، ان میں ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو حضور سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. آج جھگڑے تو یہی ہو رہے ہیں. کسی نے ایک کو لیا، کسی دوسرے کو لیا، اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں، لیکن امت اس پر جڑتی نہیں ہے. امت کی جوڑ یہ ہے کہ جو صحابہ کا جو کہ ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ صحابہ کی جماعت ہے. یہ تو اس نے بزرگ نے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ تو در والے ہیں، آل بیت در والے. اب جو در پر آئے گا وہ بھی قابل احترام ہے، جو گھر میں ہے وہ بھی قابل احترام ہے. ان کا بھی احترام کرو، ان کا بھی احترام کرو. کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہوگا. آپ کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ آپ بہتر اس اعتبار سے ہو کہ اخرجت للناس. لہذا اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اللہ یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ آپ دور حدیث پڑھ کر آگے جا کر قوم کی نمائندگی کریں، ان کے رہنمائی کریں. فتنوں کا دور ہے، خطرناک دور ہے. اس لیے امت مسلمہ کو جاگنا چاہیے. دشمن کے مقابلے میں سیس پلائی کی دیوار بننا چاہیے. اس لیے آج ہمارے دشمن آپس ہمارے درمیان میں تفریق ڈال کر لڑا کر اپنا کام کرنا چاہتی، اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے. آپ اسلام کی بات کریں، آپ کسی شخصیت کی بات نہ کریں. اسلام کا عالمگیر مطلب ہے اور اس کو جب آپ جلائیں گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پیش کریں گے فتنے خود بخود ختم ہوں گے. جن لوگوں کے دلوں میں شکوک شبہات ہیں صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، اس کا خود بخود ازالہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بعد میں کر لیتے ہیں، اس سے پہلے طلباء کرام کی دستاردی ہو جائے. اور یہ مہمان رسول ہیں، آپ بیٹھے ہوں گے. آپ جیسے مولانا نے پہلے مفتی مجیب الرحمان نے بتایا تھا کہ انہوں نے سارے سال محنت کی اور آپ 10 منٹ محنت کریں گے. سال کے ثواب جو کو ملے گا بیٹھنے والوں کو اتنا ثواب ملتا ہے. اس لیے آپ بیٹھ جائیں اور اس